خیبر پختونخوا قدرتی آفات کی بھیانک لپیٹ میں، کلاؤڈ برسٹ، موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی، المناک حادثات میں 307 افراد جاں بحق، معصوم بچے، خواتین اور بوڑھے والدین بھی شامل، 23 زخمی، درجنوں خاندان اجڑ گئے، 74 مکانات متاثر، 11 مکمل تباہ، آسمان برسا اور زمین پھٹ گئی، ہر طرف چیخ و پکار، آنکھیں اشکبار، فضا سوگوار، سوات، باجوڑ، بنیر، بٹگرام، مانسہرہ، شانگلہ اور تور غر شدید متاثر، باجوڑ بٹگرام میں قیامت صغری، سیاحتی مقامات بند، ریسکیو سرگرمیاں جاری۔ گلگت بلتستان میں بھی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی تباہ کاریاں، گزشتہ 3 روز میں 12 افراد جاں بحق، 5 زخمی اور 2 لاپتہ ہو گئے۔ ضلع غزر میں سینکڑوں مکان منہدم، مساجد شہید، سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ شہر بلتستان میں گاڑی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئی، حادثے میں 1 سیاح جاں بحق ہو گیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں فوج اور فرنٹیئر کور کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن اور امدادی سامان کی ترسیل، فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایات پر ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیاں بھرپور، قومی جذبے، ہم آہنگی اور عسکری نگرانی کے ساتھ تیزی سے جاری۔ فیلڈ مارشل کا متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے جامع حکمت عملی اور فوجی افسران کی نگرانی میں مکمل کوارڈینیشن یقینی بنانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر کی چینگی بانڈا کے قریب تباہی، عملے کے 5 افراد جاں بحق، پائلٹ سردار شاہد سلطان بھی شہید ہو گئے۔ تعلق ایبٹ آباد کے حال سے تھا۔ شہید پائلٹ کی نماز جنازہ گورنر ہاؤس پشاور میں ادا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر عملے نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ کرنے کے لیے 2 ہیلیز ہمارے صوبائی حکومت کے کام کر رہے تھے، ان میں ہمارا ایک جو ہیلی ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا ہے، جس میں ہمارے 5 جو لوگ ہیں اس کے پائلٹس اور کریو جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے اندر بھی تمام جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور تمام جتنے بھی محکمے ہیں اور ادارے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے اندر۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی فوری بحالی، وفاقی وزیر مواصلات کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ، NHA ہنگامی بنیادوں پر متحرک، گلگت بلتستان اور KP میں لینڈ سلائڈنگ کے ملبے کی صفائی اور شاہراہوں پر ٹریفک کی بحالی، پنجاب و سندھ سے اضافی مشینری اور افرادی قوت طلب۔ سندھ حکومت کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 10 ٹرک راشن بیگز، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور دیگر اشیاء خورنوش فوری طور پر بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ بارشوں اور سیلاب سے المناک داستان رقم، خیبر پختونخوا میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع، صدر نون لیگ کہتے ہیں سیلابی ریلے سے ہونے والا جانی نقصان افسوسناک، دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ہمراہ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی گہرے رنج و غم کا اظہار، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی، سیلابی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ کا دورہ مختصر کر کے قوم اور متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا، 24 گھنٹوں میں 28,300 کیوسک سے زائد پانی کا اضافہ۔ دریائے سندھ میں بھی پانی کی آمد 2,59,948 کیوسک تک جا پہنچی، اخراج 2,30,299 کیوسک ریکارڈ۔ نہری نظام پر دباؤ بڑھنے لگا، گھوٹکی، ڈیزرٹ پٹ اور بیگار فیڈرز میں پانی کا بہاؤ تیز، نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری۔ قصور کے علاقے ویلے والا میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، حفاظتی بند ٹوٹ گئے، پانی رہائشی آبادی اور فصلوں میں داخل، دریا برد ہونے والا دفاعی بند خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 19.30 فٹ اور بہاؤ 67,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ڈاؤن اسٹریم علاقوں کو شدید خطرات لاحق، متاثرہ آبادی نے نقل مکانی شروع کر دی۔ کراچی والے پھر تپش کی لپیٹ میں، شہر قائد میں سویرے سے ہی گرمی کا راج، سمندری ہوائیں منقطع ہونے سے حبس کی کیفیت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائیں 18 اگست سے مضبوط ہو کر صوبے میں پھیل جائیں گی اور 18 اگست کی شام کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں بھی سورج نے شہریوں کو آنکھیں دکھا دیں، جزوی ابر آلود مطلع کے ساتھ شام میں بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد سمیت شمالی علاقہ جات میں مطلع ابر آلود، چند مقامات پر بارش متوقع۔ ملک بھر میں مرطوب موسم، درجہ حرارت میں اضافہ اور گرمی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کر دی۔